والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل آپ کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، فاطر السماوات والارض اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ اے چھپے اور ظاہر کو جاننے والے، انت تحکم تو ہی فیصلہ کرے گا، بین عبادک اپنے بندوں کے درمیان، فیما ان باتوں میں کہ جن میں، کانو وہ تھے، فیہی ان میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ احباب گرامی، سورت کا مضمون، اس کا بنیادی موضوع شروع سے لے کر یہاں تک توحید کے بارے میں ہی ہے۔ اللہ تعالی نے توحید کو ان پہلوؤں سے ذکر کیا ہے جو شاید کہ ہم سے مخفی تھے۔ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھنے والے ہیں، دراصل یہ ایک دعا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کا حصہ تھی۔ صبح و شام کے اذکار ہوں، یا رات کا وقت ہو، یا کوئی پریشانی کا عالم ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف پڑھنے کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ سے مانگا ہے۔ مانگا کیا ہے؟ یہ کچھ آدھی عبارت ہے، آدھی دعا یہاں پر ہے، اس کے بقیہ الفاظ حدیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہوا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ کس دعا سے اپنی نماز کا آغاز کرتے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی علیہ السلام جب اٹھتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعد بینی، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یہ والی دعائیں ہم پڑھتے ہیں عام طور پر۔ لیکن تہجد میں جو دعائیں ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے، جن کو استفتاح کی دعائیں کہا جاتا ہے، نماز کے آغاز کی دعائیں، اور یہ کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ان دعاؤں کا بہت زیادہ اثر انسان کو اپنی زندگی میں نظر آئے گا جب وہ اس کا اہتمام کرے گا۔ نبی علیہ السلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، لیکن کیسے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جو جبریل، میکائیل اور اسرافیل کا رب ہے۔ پھر آگے یہ ہے، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ پھر آپ فرماتے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنہ، اے اللہ اس معاملے میں مجھے ہدایت عطا کر جس میں اختلاف ہوا ہے، اپنے حکم سے مجھے ہدایت دے دے، میری رہنمائی فرما۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے حدیث کی، آپ مجھے اس میں سے کوئی حدیث پڑھ کر سنائیں۔
تو انہوں نے کتاب کھولی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت پڑھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھا دیں، تو آپ نے ان کو یہ والی دعا سکھائی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو اس دعا کا اہتمام کروایا کرتے تھے، یوں یاد کروایا کرتے تھے جیسے قرآن یاد کروایا جاتا ہے۔ اب اگر اس دعا کے معانی کے اوپر غور کیا جائے تو سب سے پہلی بات جو لفظ اللہم ہے، اے اللہ، اور پھر اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، کہ اے اللہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، یہاں پر آنا چاہیے تھا خالق السماوات والارض، لیکن اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے فاطر السماوات والارض، اور ہم نے ترجمہ بھی کیا بنانے والا۔ بنانے کا جو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خالق ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ فاطر ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے، 22ویں پارے میں ہم نے ایک سورہ فاطر پڑھی تھی، سورہ فاطر جس کو سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ فاطر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخصیت، اور وہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ جو بنانے والا ہے، اس نے اگر زمین اور آسمان کو بنایا ہے تو بغیر نمونے کے بنایا ہے، بغیر کسی سیمپل کے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں، آپ ماشاءاللہ کپڑے کا کام کرتے ہیں، اگر ایک برانڈ آتا ہے تو آپ اس کی کاپی بنا لیتے ہیں، پھر اس کی کاپی کر کے ہم کہتے ہیں یہ فرسٹ کاپی ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ اتنے نمبر ہے، یہ اتنے نمبر ہے۔ یعنی ہمیں کسی سیمپل کی، کسی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کسی ڈائی کی ضرورت ہوتی ہے، سانچے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو اس طرح کی حاجتیں نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، تو اس کا ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنانے والے، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے۔ اور جب اس نے بنا دیا ہے، آسمان اوپر تلے 7 آسمان اس نے بنائے ہیں، زمین کو اس نے استقرار دیا ہے، ٹھہرایا ہے، اور یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد اس نے کہا ھذا خلق اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے سوا جن کو بلاتے انہوں نے کیا بنایا ہے مجھے بھی دکھا دو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، پہلے لوگوں کی باتوں میں سے، کتابوں میں سے، روایتوں میں سے کوئی روایت دکھاؤ، یا اللہ کی کتاب میں کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا ہو۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں تم کسی قسم کی کوئی خامی نہیں دیکھو گے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا، اپنی نگاہ کو بار بار آسمان کی طرف دوڑاؤ، بار بار معائنہ کرو، بار بار جانچ کرو، نقص نکالنے کی کوشش کرو، لیکن تمہاری آنکھیں ناکام ہو جائیں گی، تم اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص تلاش نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا کہ اللہم فاطر السماوات والارض، اور یہی بات سیدنا یوسف نے بھی کہی جب مصر کی حکومت ان کو مل گئی اور بھائیوں کے ساتھ صلح ہو گئی، والدین آ گئے، تو انہوں نے اللہ سے کیا کہا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے اللہ یقیناً تو نے مجھے بادشاہت بھی عطا کر دی، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے دیا، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والا تو ہی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی فقط ایک میرا دوست ہے، توفنی مسلمہ، فوت کرنا تو مسلمان بنا کر، والحقنی بالصالحین، اور اگلے جہان میں مجھے نیکوں کاروں کے ساتھ اٹھانا۔ سیدنا یوسف کی بھی یہی دعا ہے،
اب یہاں فاطر السماوات والارض کو اگر سمجھا جائے تو دراصل یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ تیری مخلوقات بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اے اللہ تیرے لشکروں کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ہی جانتا ہے کہ تیرے کتنے لشکر ہیں، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے ایک میں تیرا بندہ تجھے آواز دے رہا ہوں، تجھے پکار رہا ہوں، تو اے اللہ میری آواز کو سن لے، میری پکار کو سن لے، میں دنیا کی ساری مددوں کو اور سارے واسطوں وسیلوں کو چھوڑ کر تیرا در کھٹکھٹا رہا ہوں۔ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کو بلا نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اب میں تیرے در پہ آیا ہوں، میری دستگیری فرما۔ اور اس کا یہ معنی بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اتنی ساری مخلوقات میں اگر تو نے مجھے ہی مخاطب کیا ہے، تو ہی مجھے کہہ رہا کہ کل کہہ دے، یہ بول، تو اے اللہ اگر تیری نظر انتخاب میرے اوپر پڑی ہے تو اے اللہ مجھے چن کر رکھنا، اپنے چنے ہوئے تھوڑے سے بندوں میں میرا شمار بھی کر لینا۔ پھر کہا عالم الغیب والشہادہ، اے وہ ذات کے جو چھپے ہوئے کو اور غیب کو جانتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں میرا بھائی، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہاں جو غیب کا لفظ استعمال ہوا یہ ہمارے لیے استعمال ہوا ہے کہ اے اللہ جو ہم سے غائب ہے، جو ہمیں نہیں پتا اس کا بھی تجھے پتا ہے، والشہادہ، اور جو ظاہر ہے ہم اس کو صرف اوپر سے ہی پہچانتے ہیں، ہم اس صف کا رنگ پیلا ہے، ہم اس کو صرف اوپر سے ہی جانتے ہیں، اندر سے یہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ رات ہمیں کالی نظر آ رہی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں دکھائی جا رہی ہے، وہ اندر سے کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہاں جتنا اللہ ہمیں علم دے گا ہم اس کو پہچان لیں گے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کو تفصیل کے ساتھ کہا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کے برابری نہیں کر سکتے، ہاں اگر وہ تمہیں علم عطا کرے تو پھر تمہیں علم مل سکتا ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ پھر فرمایا انت تحکم بین عبادک، اے اللہ تو اپنے بندوں کے درمیان تو نہیں فیصلہ کرنا، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں تیرے بندے اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک عالم دین ایک مسئلے پر کچھ کہتا ہے تو دوسرا اس کے بالکل خلاف بات کر دیتا ہے، اور عام آدمی کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ کس کی مانے۔ اصل میں ہمارے ہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، مثلا ہم نام کو دیکھتے ہیں، اتنے بڑے عالم دین نے بات کی ہے، کوئی تو ثبوت ہوگا نا اس کے پاس، کہہ دیا تو اب عمل کر لو۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا عالم دین کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹا نام ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہمارے سامنے آئے جس میں ہمیں نہیں پتہ لگ رہا، ایک طرف حلال ہے دوسری طرف کہہ رہا ہے حرام ہے، ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، 2 رکعت ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ مسئلہ ہے مجھے پتہ نہیں لگ رہا، تم مجھے ہدایت دے اس بات میں جس میں تیرے بندے اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین مانیے آپ اللہ سے دعا کرتے رہیے، مسلسل کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایک رائے کے اوپر سکون دے دے گا کہ یہ بات درست ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اختلافات علماء میں ہیں، بہت ہیں، لیکن جب آپ اللہ سے یوں کر کے دعا کریں گے اللہ آپ کو حق بات کی طرف رہنمائی دے دے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ کی ضمانت ہے، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ جب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک عالم دین ہے دوسری طرف دوسرا ہے، تو ہم نے یہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے حق کی طرف رہنمائی کی، اور بڑے بھلے انداز میں دلیل کے ساتھ کی۔ اور اس آیت کے اندر دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا۔
ہم اکثر دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے اور اپنی دعا کی اور بس چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی نے ایسا کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑی جلدی جلدی کی ہے، تم نے دعا نہیں کی، بڑی جلدی جلدی کی۔ اس نے کہا مجھے دعا کا سلیقہ سکھا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، ممکن ہے کہ آپ نے کبھی نہ سنی ہو، جب آپ نے اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، اور جب مصیبتوں سے نکلنا ہو تو ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو یوں ہاتھ اٹھاتے تھے، کیوں؟ کہ اللہ مصیبت کو یوں کر کے اٹھا دے۔ تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ جب آپ نے مصیبت میں دعا کرنی ہے تو یوں کرنی ہے، ہاتھوں کو الٹا کر کے، کہ اللہ اس طرح سے ہمارے حالات کو یوں پلٹ بھی دے اور مصیبت کو اٹھا بھی دے، اور جب اللہ سے کچھ مانگنا تو اس طرح سے مانگ۔ بہرحال ممکن ہے کہ کوئی اس سے اختلاف کرتا ہو۔ خیر، دعا جب کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ آپ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 10 مرتبہ الحمدللہ کہیں، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی دعا میں 10 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہ 100% اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب آپ یہ کر چکے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سب کو آتا ہے، یہ بھی ایک دفعہ کہہ لیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے دعا کی قبولیت کے چانس بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر آپ درود شریف پڑھیں، پورا درود پڑھیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علیہ، ہر دعا آسمان پر لٹکی رہتی ہے، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا حتیٰ کہ کوئی مجھ پر درود پڑھ دے۔ درود پڑھیے۔ درود کے بعد تیسرا کام یہ ہوگا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اے اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں، میں مانتا ہوں مجھ سے ہوئیں۔ اللہ کے سامنے آپ چھوٹے اور ہلکے نہیں پڑیں گے، آپ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میری پچھلی زندگی میں ایسے ایسے ہوا، میں نے تیری نافرمانی کی، لا علمی میں، جہالت میں، اپنی مرضی کرتے ہوئے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ پھر بندہ اللہ سے اپنی دعا مانگے، کھل کر کہے کہ اللہ مجھے یہ چیز مطلوب ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے مجھے دے دے، نہیں بہتر تو اللہ میرے دل سے اس کو نکال دے۔ اللہ سے دعا کرے، پھر آخر پر درود پڑھے، اور پھر اللہ کی تعریف کے کچھ کلمات کہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، آخر پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ 3 آیتیں پڑھ لے، اور پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اس دعا کے اندر آپ دیکھیں کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا بیان بھی ہے کہ اللہ تو نے فیصلہ کرنا ہے بندوں کے درمیان جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فکر لاحق ہوئی تھی تب اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ معاملہ تیرے سپرد ہیں۔ تو جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو میرا بھائی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو انہوں نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو دیکھیں آج بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے نام کے ساتھ قائم دائم ہیں، اور فرعون مٹ گیا۔ تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، دعا کریں تو اللہ سے خوب اچھے طریقے سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے